شامی صاحب 135 ارب روپے میں پی آئی اے کا سودا ہو گیا. چلیے اللہ کا بڑا شکر ہے. حکومت تو بغلے بجا رہی ہے اور جو ہمارے ماہرین ہیں وہ بھی داد دے رہے ہیں کہ بڑی ایک اچھے طریقے سے ایک ڈی نیشنلائز ہو گئی اور یا پرائیویٹائز ہو گئی پی آئی اے. 1955 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اورینٹ ایئر ویز نہیں، اورینٹ ایئر ویز کے بعد جو پی آئی اے میں تبدیل ہوئی. اچھا. اور وہاں سے پھر اس کا سفر جو ہے کامیابی کا سفر تھا. اونچی اڑان بھرتی چلی گئی، دنیا بھر میں اس کی دھوم مچی اور دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتا تھا. اور اس کا مختلف شعبے اپنے، یعنی ان کا کچن اپنا، اس کی ایک پتیتے برائلر یہ جو چکن ہے وہ اس نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا. اور پھر انجینئرنگ کا شعبہ، اس کی اپنی ایک آن بان تھی. اور یہ جو ہے پھر اس نے جو ایمریٹس ہے ایئر لائن، اس کو کھڑے ہونے میں معاونت کی 1985 میں. بالکل. ان کے جو عملے کو ٹرین کیا اور ان کے ساتھ قدم قدم پہ معاونت کر کے ان کو کھڑا کیا. اور دوسری ایئر لائنز کو بھی یہ معاونت اس کی حاصل رہی. یہ کامیابی جو ہے اس کے جھنڈے گاڑ رہی تھی اور اس کا سلوگن تھا لاجواب لوگ کامیاب پرواز. لاجواب، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. با کمال لوگ لاجواب پرواز. اور کہتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ کینیڈی ہیں آنجہانی امریکہ کے، ان کی جو بیگم تھیں جیکولن کینیڈی، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. پی آئی اے سے انہوں نے ٹریول کیا تو پوچھا کہ کیسی رہی فلائٹ آپ کی، تو انہوں نے کہا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. اور وہیں سے وہ پھر صحیح. اور ان کے جو یونیفارم ہوتی تھی ایئر ہوسٹس کی، عملے کی، اور اس کو ایک پوری دنیا میں اس کی دھوم تھی، ایک فیشن، اس میں لوگ اس کو فالو کرتے تھے. اور پی آئی اے میں جاب کرنا جو ہے وہ بڑی فخر کی بات سمجھا جاتا تھا. اور ایئر مارشل اصغر خان جیسے لوگ جو تھے، انہوں نے یعنی اس کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. پھر ایئر مارشل نور خان اس کے سربراہ ہوئے اور نئی رفتوں کو اور نئی بلندیوں کو پی آئی اے چھوتی چلی گئی. ان کے جانے کے بعد کیا شامی صاحب ہم کہیں کہ کچھ زوال پذیر ہوئی؟ بس زوال تو پھر یہ ہوا نا کہ جب سیاسی مداخلت شروع ہوئی اور سیاسی بھرتیاں شروع ہوئیں. یہ جو دور ہے آپ سمجھے کہ 90 کی دہائی ہے، اس نے پھر کمر توڑ کے رکھ دی. اب اس میں جب یہ کراچی ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا نا، نئی عمارت قائم ہوئی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، تو تعمیر ہوئی. اور وہ جو ہے وہاں انہوں نے جو اس کو افتتاح کیا تو انہوں نے وہاں اعلان کیا اوپن سکائی پالیسی کا. اچھا. اب یعنی کراچی جو ہے یا پاکستان جو ہے اس کا آسمان جو ہے وہ پروازوں کے لیے کھلا ہوگا. اچھا. یعنی کسی بھی پہلے کے ایئر لائنز کی جو پروازیں آتی تھی مختلف، ان کو اجازت لینی پڑتی تھی، ان کے ساتھ پھر ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی، کتنی پی آئی اپنی ہماری پرواز جائے گی وہاں، کتنی ان کی یہاں آئیں گی. اور کوئی عام طور پر جو ایئر لائنز تھی ان کو براہ راست جو ہے یعنی بین الاقوامی ڈیسٹینیشنز کے لیے یہاں سے پیسنجر بٹھانے کی اجازت نہیں تھی. وہ اپنے ملک میں لے جا سکتے تھے مسافر، پھر وہاں سے آگے جو صورت ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اوپن سکائی پالیسی ہے، اب سب کے لیے آسمان ہمارا کھلا ہوا ہے. وہ آئے اور انہوں نے صاحب اس طریقے سے ہماری جناب یہ ایوییشن جو ہے اس کا وہ بڑا پھلے پھولے گی اور ہوا بازی کا محکمہ، اور پھر پی آئی اے کو جو کمپیٹ کرنا پڑے گا تو پی آئی اے بھی بڑی ایفیشینٹ ہو جائے گی. لیکن وہ ایسا تو نہیں ہو سکا. وہ جو ایئر لائنز تھیں غیر ملکی، ان کے پاس سرمایہ بھی تھا، وسائل بھی تھے، انہوں نے مارکیٹ جو تھی وہ قبضہ کرتی چلی گئیں اور پی آئی اے جو تھی وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی. تو ایک وجہ تو یہ ہوئی. اور دوسری وجہ پھر یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے دور میں پھر جو بھرتیاں ہوئی ہیں اور جو لوگ پرانے نکالے گئے، جو یونین بازی تھی اس میں ان کو بحال کیا گیا اور پرانی سارے بینیفٹس دے کے. اور یعنی یہ کہا جاتا کہ ہمارے مثلا اگر ایمریٹس کے ایک جہاز پر 200 افراد کام کرتے ہیں تو پی آئی میں کوئی 350 کام کرتے تھے.
اور بالکل اوور لوڈ کر کے اور تباہ کر دیا گیا اور خسارے میں آئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, تیسرا جو حلہ ہے وہ بولا ہے پی ٹی آئی کے دور میں, وہ ہمارے جو کیا سرور غلام سرور صاحب, غلام سرور, وہ ہوا بازی کے وزیر تھے, ہوا ہی نکال دی اور انہوں نے ہوا نکال دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ جعلی ڈگریاں لے کے جو پائلٹ ہیں یہ پی آئی اے میں جہاز اڑا رہے ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ سنسنی پھیل گئی اس میں, اور پی آئی اے پر پابندی لگ گئی, اس کی پروازیں جو ہے. اب پی آئی اے کے پاس کوئی 36 جہاز ہیں, ان میں سے آدھے جو ہیں گراؤنڈ پہ ہیں, آدھے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں جب ایمریٹس کے پاس میرا خیال کچھ 400 جہاز ہیں. جی ہاں سر, سب سے بڑھ کر ان کے پاس A380 جہاز ہے, ہمارے پاس تو ہم ہے بھی جس نہیں. رفتار سے جا رہے تھے, اور جب یہ پھر 9/11 ہوا, اس کے بعد تو پھر ہوائی سفر کو بڑا سیٹ بیک ہوا. اس وقت ہم نے نئے طیارے 777 جو تھے وہ لیے, بوئنگ 777. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی ہمارے جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ امریکہ میں گئے تھے وہاں جنرل اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے. تو وہاں وہ پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم نے پی آئی اے کو ریوائیو کر دیا. اور پھر یہ اور شوکت عزیز جو ان کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے یہ کہا کہ 1 روپے میں بھی اگر بکتی ہے نا پی آئی اے تو اس کو بیچ دینا چاہیے. لیکن بہرحال پرویز مشرف کارنامہ بیان کر رہے تھے اپنا, لیکن بعد میں آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ شاید اس وقت بیچ دیا جاتا تو اچھا ہوتا. اب کوئی 800 ارب کے لگ بھگ جو ہے اس کا خسارہ ہو چکا ہے. اور اس کے دیکھیے جو پی آئی اے جو تھی یہ ایک ملک کی کہانی ہے, ایک ریاست کی کہانی ہے, یہ پاکستان کی کہانی ہے. پاکستان جب قائم ہوا ہے اس کے بعد جو 30-35 سال تک 40 سال تک اڑان بھر رہا تھا, آگے جا رہا تھا, اور پھر جو اس کو نظر لگی ہے اور پھر یہ اس کا سفر شروع ہوا ہے بد نظمی, سیاسی عدم استحکام, جھگڑے, لڑائیاں, جنگیں, پھر تو ساری چیزیں جو ہیں. اب وہ جو 65 کی جنگ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا آغاز ہو گیا. ہمارے سیاسی ادارے جو ہیں وہ پامال ہو گئے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پامال ہو گئے. تو بہرحال اس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں. اور پی آئی اے جو تھی جو اس وقت ایک ملک کی شان تھی اور ملک کا تعارف تھی پوری دنیا میں, اور پی آئی اے کو دیکھ کے لوگ پاکستان کی عظمت کے گیت گاتے تھے. اب وہ بوجھ بن گئی.